الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ گوہر شاہی کا تعارف کلپ نمبر 6 کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے کہ جیسے کہ ہم نے کلپ نمبر 5 کے اندر عرض کیا تھا کہ ویسے تو گوہر شاہی جو ہے وہ اپنے آپ کو روحانی بزرگ اور معمور من اللہ اور مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ آج ہم نے اس کے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے ہیں۔ ناظرین محترم، گوہر شاہی نام نہاد پیری اور چلا کشی کے دوران کیا کچھ گل کھلاتا رہا، اس کی تفصیل تو وہ خود جانتا ہے، لیکن غیر اختیاری طور پر جو اس سے کلمات نکل گئے، جو اس سے گفتگو نکل گئی، جو اس سے الفاظ نکل گئے، ان میں سے ایک مستانی کا دلربا قصہ بھی ہے۔ اسی کو سننے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ موصوف گوہر شاہی کس قدر پاک دامن اور محرمات سے کنارہ کش رہے ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ روحانی سفر کتاب ہے اس کی، اس میں لکھتا ہے کہ آگا اور مستانی کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ مستانی ایک بڑی سی رلی اوڑے ہوئے سو رہی تھی۔ میں اس کے رلی کو ہٹا کر اس کے قدموں کی طرف سو گیا۔ وہ عورت شیرنی کی طرف میرے پیچھے پیچھے بھاگی، جھونپڑی کی طرف آئی، مجھے نہ پا کر اور واپس چلی گئی، اور اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد مستانی نے کروٹ بدلی اور اس کے پاؤں میرے سر پر لگے، سر کو لگے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں خود ہوں۔ کہنے لگی کہ آج رات کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کہ ویسے ہی۔ پھر پوچھا شاید سردی لگی ہوگی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید آج کی اداؤں سے مجھ پر قربان ہو گیا، اور میرے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ پھر میرے سینے سے چمٹ گئی۔ ایک آفت سے بچا تو دوسری میں خود پھنسا۔ میں نے بچنے کی بہت ساری کوشش کی، لیکن ایسا لگا کہ جسم میں جان ہی نہیں۔ چپ چاپ لیٹا سوچتا رہا۔ فقر کے لیے دنیا کو چھوڑا، لذات دنیوی کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، اور خوبرو بیوی کو چھوڑا۔ جنگل میں ڈیرا لگایا، لیکن شیطان یہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حامی اور ناصر ہے۔ کچھ دیر بعد صبح کی اذان ہوئی۔ جسم کو زبردست کرنٹ لگا، جیسے کسی نے اٹھا دیا۔ لکھتا ہے کہ اس کرنٹ کو مستانی نے بھی محسوس کیا، اور اس جھٹکے کے ساتھ مستانی بھی اٹھ گئی اور میرے سینے سے ہٹ گئی، اور میں چلا گاہ کی طرف چلا گیا۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 30 اور 31 پر یہ واقعہ نقل ہے، اور دوسرا اس کا ایڈیشن ہے روحانی سفر کا، اس کے صفحہ نمبر 27 اور 28 پر اس کا یہ واقعہ نقل ہے۔ ناظرین محترم، آگے یہ لکھتا ہے اسی روحانی سفر کتاب میں کہ اس واقعے کے بعد میں اور مستانی پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے۔ آنکھوں میں عجیب سی مستی چھاتی، پھر مختلف اداؤں سے باتیں کرتی، سیاہ چہرے کو آٹے سے سفید کرتی، لڑکیوں کی طرح اتراتی، جبکہ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ۔ لکھتا ہے کہ کبھی میرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتی اور کبھی ناچنا شروع ہو جاتی۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 37 اور دوسرا اس کا جو ایڈیشن ہے روحانی سفر کا، اس میں صفحہ نمبر ہے 32۔ ناظرین محترم،
آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ روحانی سفر کے اس پہلے اقتباس سے مستانی سے شب باشی سے اس غلط فہمی کا امکان تھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ گوہر شاہی جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے مستانی کے جھوپڑی میں چلے گئے ہوں، رنی میں اس سے ہم کا آگوش پڑے ہوتے ہوں گے، مگر درج ذیل اقتباس جو ہم آپ کے سامنے ابھی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس سے یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ یہ موصوف گوہر شاہی جو ہے وہ مستانی سے اس کا ایک خاص تعلق تھا جب ہی اس کی یاد ستا رہی ہے۔ یہ موصوف روحانی سفر کتاب میں، اسی روحانی سفر کتاب میں لکھتا ہے کہ آج لطیف آباد میں پھر سے مستانی کا خیال آیا اور چاہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لوں تاکہ اسے بھی راہ راست مل جائے، مگر خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کو ہی موالن بنا دے، اور خیال ترک کر دیا۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس کی یاد ستانے لگی کہ اس نے کچھ نہ کچھ دن خدمت کی ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ سیون شریف، بھٹ شاہ، جی شاہ نورانی، ہر جگہ اس کا پتہ کیا مگر کہیں اس کا سراغ نہ ملا، کیونکہ میں حلیہ سے اس کا پتہ کرنا چاہتا تھا اور کچھ لوگ اسے مستانی اور کچھ لاہور تن پکارتے تھے۔ ناظرین محترم، آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ جو خود کو روحانی بزرگ اور معمور من اللہ اور خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس کا یہی جو ہے طرز عمل رہا ہے؟ کیا یہ اپنی دعویٰ میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ کیا مہدی کا دعوی مہدی کرنے والے ایسا ہوتے ہیں؟ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح لال باغ میں مستانی کے ساتھ شباشی کیا کرتا تھا اور کس طرح اس کا تعلق مستانی کے ساتھ تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ فتنہ گوہر شاہی جو ہے یہ ایک بڑا فتنہ ہے، اس سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔